بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ واتقوا اور ڈرو یومل اس دن سے لا تجزی نفس نہ بدلہ دے گی کوئی جان عن نفس شیئا کسی دوسری جان کے بدلے میں کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس جان سے عدل کوئی اور اس کے بدلے میں، ولا تنفعھا اور نہ فائدہ دے گی کسی جان کو شفاعت کسی قسم کی کوئی سفارش، یہاں جان سے مراد کافر ہے، ولا تنفعھا شفاعت اور کافروں کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّہُنَّ تو پس جب ان باتوں کو پورا فرما دیا، قالا تو رب کائنات نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے اماما پیشوا امام۔ قالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَمِن ذُرِّیَّتِی اور میری اولاد میں سے۔ قالا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا ینال نہیں پہنچتا عہد الظالمین میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یا میرا عہد میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا اس گھر کو، بیت اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس لوگوں کے رجوع کے لیے ٹھکانہ، و امنا اور امان کے لیے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور امان کا ٹھکانہ بنایا۔ واتخذوا اور اختیار کرو بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی نماز کا مقام، وعہدنا اور ہم نے تاکید فرمائی عہد کیا الی ابراہیم سے، واسماعیل اور اسماعیل سے، ان طہرا کہ صاف ستھرا رکھیں پاک رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جس وقت کہا عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل اے میرے رب کر دے بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو، آمیناً امان والا، وارزق اور روزی عطا فرما رزق عطا فرما اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات مختلف قسم کے پھلوں، طرح طرح کے پھلوں میں سے، من آمنا جو کوئی ایمان لائے منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قالا تو ارشاد فرمایا رب کائنات نے ومن کفر اور جو کوئی کافر ہو، فأمتعہ تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی، پلٹنے کی۔ وَإِذْ اور جس وقت یرفع بلند فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں، من البیت اس گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند فرما رہے تھے،
عرض کی ربنا اے رب ہمارے تقبل منا ہماری طرف سے یہ قبول فرما، انا کا بے شک تو انت السمیع العلیم سب سے بڑھ کر سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا اور اے ہمارے رب ہمیں بنا دے، ہمیں کر دے، مسلمینی اپنے ہی لیے لاقا اپنے ہی لیے گردن جھکانے والا، یعنی ہمیں تیرے ہی لیے گردن جھکانے والا بنا دے، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے امتم ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، مسلمات اللہ کا جو تیری فرما بردار ہو، جو تیرے لیے گردن جھکائے، وارنا اور ہمیں سکھلا اور ہمیں بتا، مناسکانا ہماری عبادت کے قاعدے، ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہم پر رجوع فرما اپنی رحمت کے ساتھ، انا کا بے شک انتا تو ہی، بے شک تو ہی تواب الرحیم، انا کا انت التواب الرحیم بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر توبہ قبول فرمانے والا، رحیم اور سب سے بڑھ کر مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ واتقوا یوماً اس میں یہود کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بزرگ جو گزرے ہیں ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں مایوس کیا جاتا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز میں مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ یہود و نصارہ مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف کے اعتراف کرتے ہیں اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کے خصائص میں سے ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھڑے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھی ان میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ قتادہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہیں۔ مجاہد نے کہا اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف کی صفائی، ختنہ، پانی سے استنجا کرنا، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں، بعض سنت۔ وَمِن ذُرِّيَّاتِ یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم کافر ہیں وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے۔ بیتا سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، چھوڑ کر لوٹ آتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام اور ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعارف نہ کیا جائے گا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ
کی بنیاد فرمائی اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اس کو نماز کا مقام بنانے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں اشارہ 2 رکعت نماز کی طرف ہے، جو طواف کے بعد 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ من آمنا منہم، چونکہ امامت کے باب میں لا ینال عہد الظالمین ارشاد ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مومنین کو خاص فرمایا، اور یہی شان ادب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں وہ اس سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاہِیمُ، پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور بعد طوفان نوح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما، مسلمین لک۔ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے۔ پھر بھی یہ دعا اس لیے ہے کہ طاعت و اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں، ذوق طاعت سیر نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام معصوم ہیں، آپ کی طرف سے یہ تواضع ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے کہ یہ مقام قبول دعا کا ہے، اور یہاں دعا توبہ سنت ابراہیمی ہے۔